بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم نکاح، شادی اور میاں بیوی کا جو عظیم و مقدس رشتہ ہے، اس سے سب سے زیادہ جو متضاد عمل ہے، اس رشتے کا جو دشمن عمل ہے یعنی کہ طلاق، اس کے حوالے سے بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اس حوالے سے کیا ارشادات اور کیا احکامات امت مسلمہ کو دیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اختصار کے ساتھ ہم پچھلے خطبے کا تھوڑا سا اعادہ کر لیں، اس کو سم اپ کر لیں۔ اس میں ہم نے پہلے تو یہ عرض کیا تھا کہ کیا اسباب ہوتے ہیں طلاق ہو جانے کے، جس میں ایک جلد بازی میں شادی کرنا اور تحقیق نہ کرنا، کورٹ میرج والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بالعموم طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ انا پرست ہوتے ہیں، اگر مرد کے اندر انا ہے یا عورت کے اندر انا ہے تو ایسے رشتے بھی زیادہ تر دوام اور استحکام حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بالعموم ہمارے معاشرے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اجرا اور ان سے استفادہ حاصل کرنے کا رواج بہت کم ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے بہرامد نہ ہو جانے کی وجہ سے اس قسم کے رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو بالعموم اس مقدس رشتے کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس کو بعض کا ختم بھی کر ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح آخر سے ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ میڈیا کا جو نہایت ہی نیگیٹو قسم کا رول ہے کہ وہاں پر ایسے ڈرامے، ایسے فلمیں، ایسے کردار دکھائے جاتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے، جس کا ایک اسلامی معاشرے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، اس قسم کے رویہ دکھا کر نئی نسلوں کی برین واشنگ کر کے ان کو بہت حد تک ان کے کردار کو، ان کے رویوں کو، ان کے اخلاق کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ڈیورس کی ریشو ہے یعنی کہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی لوگ ان امور میں سے کسی ایک کی سبب جذبات میں آ کر اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں طلاق دے بیٹھتے ہیں تو جب تھوڑا وقت گزرتا ہے تو پھر انہیں پچھتاوا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اب فقہ حنفی میں اب سب احباب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ طلاق ثلاثہ یا طلاق غلیظہ یا طلاق بتہ بن جاتی ہے، یعنی کہ عورت اس سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہ حنفی کا نہیں ہے۔ فقہ حنفی یہ بیان نہیں کرتی، بلکہ فقہ حنفی کے ساتھ ساتھ امام مالک یعنی فقہ مالکی، امام شافعی کی فقہ شافعیہ اور امام احمد بن حنبل کی فقہ حنبلی وہ بھی اسی ہی نقطہ نظر کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاقیں دے دی جو گرچہ غلط طریقہ کار ہے، جو ظلم ہے، لیکن بہرحال وہ طلاقیں وارد ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سلف پہ بھی جمہور سلف کا یہی نظریہ تھا کہ ایک مجلس میں 3 کی 3 طلاقیں اگرچہ ظلم ہے، طریقہ کار غلط ہے، بہرحال وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں رہ جاتا کہ عورت اس سے فارغ ہو گئی ہے اور وہ عورت بغیر ساتوی سے کسی رابطہ رکھے خود سے کوئی شادی کر لے اور وہ خاوند یا تو مر جائے یا تو کچھ سالوں کے بعد اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے خاوند کے اعلان ہوگی، لیکن اس بات کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اب جب جہاں تک لوگ پہنچتے اور اس حوالے سے اکثریت نہیں، چند ایک علماء کرام کی میں بات کر رہا ہوں، چند ایک قومی ازاد کی بات کر رہا ہوں، اکثریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ حلالہ کرنے کا کہتے ہیں۔
اور اس کی تفصیل ہم آپ کو پچھلے جملے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کی غیرت ایک گوارا نہیں کرتی، اور ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم کیوں چند دنوں کے لیے اپنی سابقہ بیوی کو یا ان کا والد اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو کسی بات کے ساتھ، چاہے وہ کتنا بڑا عالم دینی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ چند دنوں کے لیے بیاہ دیں اور بعد میں اسے طلاق لے لے، پھر عدت پوری ہونے پر پہلے خاوند سے بیاہ کر دیں، تو یہ کھیل تماشا کرنا ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور ایک غیرت مند باپ کا، غیرت مند خاوند کا، سابقہ خاوند کا، غیرت بھائی کا یہی رویہ ہونا چاہیے، اور اسلام اس بات کو کسی طور پر سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ سراسر حرام عمل ہے۔ اب دوسرا جو اس کا لوگوں کے پاس ایک حل نکلتا ہے، وہ حل کیا نکلتا ہے کہ لوگ یہ سنتے ہیں کسی سے کہ بھائی جو اہل حدیث علماء کرام ہیں وہ اس حوالے سے ایک مختلف قسم کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ 3 نہیں ہوگی، وہ 1 ہوگی۔ لہذا جو کوئی بھی ان کے پاس اس حوالے سے رہنمائی کے لیے آتا ہے، فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے، تو بے دھڑک بلا چور و چراغ یہ اس کو بتا دیتے ہیں، بلکہ فتویٰ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ بھائی تم نے گرچہ 3 دفعہ طلاق بولا، تمہاری نیت بھی ہوگی یہی 3 دفعہ کی، لیکن ہمارے نزدیک یہ 1 طلاق ہے، لہذا جب 1 طلاق ہوئی تو پھر اس میں رجوع کرنے کی بہت زیادہ گنجائش ہے، تم رجوع کر سکتے ہو۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ معذرت کے ساتھ اس سے پہلے تو جو لوگ ان سے پوچھنے جاتے ہیں ان کے نزدیک تو یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کی مساجد میں ان کے پیچھے نماز میں نہیں پڑھتے، بہرحال اس موقع پہ ان کو یہ یاد آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، کسی نہ کسی والے سے رہنمائی ملے گی۔ لیکن جب ہم اس حدیث کو، جس کا حوالہ اہل حدیث علماء دیتے ہیں، اور یہ بھی بتاؤ 80-90% دیتے ہیں، 10-15% ایسے ہیں جو دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں اہل حدیث علماء میں۔ تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی روح سے جو جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو گزارش کرنے سے پہلے ہم نہایت ہی ادب و احترام سے معذرت پیش کریں گے اہل حدیث حضرات سے کہ وہ ہماری اس رسالت کو ذرا ٹھنڈے دل سے قبول کر لیں اور یہ بات ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے دیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو حدیث پیش کی جا رہی ہے، اس حدیث کا وجود، یعنی کہ یہ حدیث آئی ہے مسند احمد میں باب الطلاق میں، اور اس حدیث سے متاثرہ جو صحابی ہے اس کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب آپ مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 نہیں بلکہ 1 طلاق ہے۔ چنانچہ اس کی پلی لے کر، اس کا سہارا لے کر اہل حدیث علماء کا یہ موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کو 1 طلاق قرار دے دیا، طلاق رجعی قرار دے دیا، لہذا 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں نہیں ہو جائیں گی بلکہ 1 ہو۔ اب ہم جب اس کی سند کا جائزہ لیتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی، ان سے ان کے نیچے ان کے شاگرد، ان کے غلام حضرت اکرمہ نے کی، اور ان سے نیچے جو ہیں راوی بیان کر رہے ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ایک ضعیف راوی ہے، اور جب بھی وہ روایت حضرت اکرمہ سے بیان کریں گے جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد اور غلام تھے تو وہ حدیث صحیح قرار دی جاتی ہے۔ لہذا اہل حدیث علماء کا اس حدیث کے اوپر بیس کر کے یہ کہنا کہ یہ 3 طلاقیں نہیں 1 طلاق ہے، ایک ضعیف حدیث کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں
کہ ہر مسئلے کے اوپر ہمیں دو چیزوں سے رہنمائی لینی ہے، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو وہ حدیث، وہ سنت جو صحیح السند ہو، ضعیف السند نہ ہو۔ جو صحیح السند ہوگی اس سے روایت قبول کی جائے گی، ضعیف السند سے نہیں کی جائے گی۔ لہذا اسی بنا پر وہ دوسرے مسالک ہیں ان کے اوپر یہ نکتہ کرتے ہیں اس بیس کے اوپر کہ بھئی آپ لوگ نماز پڑھتے ہو اگر رفع یدین نہیں کر رہے تو نہ کرنے کی حدیث صحیح ہے، کرنے والی حدیث صحیح ہے۔ آپ لوگ آمین ان کی بات میں نہیں کہہ رہے، یہ حدیث جو آئی ہے ضعیف ہے اور دوسری صحیح حدیث ہے۔ جب آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح حدیث ہی کو قبول کرو، ضعیف پر مت کرو، تو خود آپ اس مسئلے پر کیوں ضعیف حدیث پیش کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی ضعیف حدیث یا ان کی ضعیف حدیث قبول نہیں تو آپ کی ضعیف حدیث کیوں قبول کی جائے؟ یہ ایسا کام تو نہیں چلتا، اصول تو ہر طرف ایک ہی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے پر سب سے بہترین حل یہی ہوتا ہے قرآن اور صحیح حدیث سے رہنمائی دی جائے، اور جب کہیں بھی ضعیف حدیث آئے گی تو اس سے اضطراب کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ شروع سے ہی ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے مکتبہ فکر کے جمہور علماء رہے ہیں، سلف صالحین رہے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہی نقطہ نظر رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ ایک دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے، اور وہ آئے بھی حدیث مسلم شریف میں ہے، اور مسلم شریف آپ کو پتہ ہے بخاری اور مسلم نمبر 1 مستند ترین کتابیں ہیں، وہاں پہ یہ حدیث آئی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ یہ قول آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی چند سالوں میں تو 3 طلاقیں ایک طلاق سمجھی جاتی تھی، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تین طلاقوں کو 3 ہی بنا دیا، طلاق ثلاثہ، طلاق بتہ، طلاق غلیظہ قرار دے دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی قریبی ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، یہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا ہو، بتا دیا ہو، وہ اس میں تبدیلی لے کر آئے؟ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کی صحیح پھر جو فہم ہے، تشریح ہے اور فہم ہے، امام ترمذی نے کیا، کیونکہ محدث کی رائے کو بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حدیث دراصل اس عورت کے بارے میں ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کا نکاح ہو چکا لیکن ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، لہذا اس عورت کو اگر 3 طلاقیں دی جائیں گی رخصتی سے پہلے تو ایک ہوگی۔ حضرت کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ رواج تھا، اور حضرت صدیق حضرت عمر صدیق حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ زیادہ طلاقیں دینا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے رخصتی سے پہلے والی عورت کے لیے بھی یہی قرار دے دیا احتیاط کے نقطۂ نظر سے کہ اگر اس کو بھی اگر کوئی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 کنسیڈر ہوگی، وہ 1 کنسیڈر نہیں ہونے لگے۔ پھر مزید ہمارے اس موقف کی تائید میں حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ بھی مسلم شریف میں اور ترمذی میں وارد ہوئی ہے، جس میں وہ ایک اور بیوی کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی لیکن میری نیت ایک ہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بتاؤ ابو القاسم، کیا واقعتاً تمہاری نیت ایک ہی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری نیت ایک ہی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تمہاری ایک طلاق ہوئی، طلاق رجعی ہے، لہذا تم رجوع کر سکتے ہو۔ اس مسئلے پر ہمارا بھی یہی سٹانس ہے اور تمام ائمہ کرام کا
یہی نقطہ نظر ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاقیں دیتا ہے تو وہ طلاقیں اس کی نیت ایک ہی ہوگی، جس کو اللہ کو گواہ بنا کر وہ کہتے جھوٹ نہ بولے اپنے فائدے کے لیے. تو اگر اللہ کو گواہ بنا کر وہ کہتا ہے پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کہ نیت میری ایک تھی، الفاظ 3 دفعہ ادا کیے تھے، تو وہ طلاق ایک ہی شمار ہوگی، وہ بھی 3 نہیں ہوگی، لیکن اس میں اس کی نیت کا ہونا لازمی ہے. میرے بھائیوں، اس پر مزید ہم ایک یہ بھی آپ کو چھوٹی سی بات واضح کر دیں، لازمی نہیں کہ کوئی شخص اپنی عورت کو یہ کہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، اب تو فارغ ہو گئی ہے تو تب ہی اس کو 3 طلاقیں ہوگی. اس کے بجائے اگر کسی شخص نے اپنی عورت سے یہ کہہ دیا کہ بھائی تو ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی ہے میری زندگی سے، تو ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ یہاں سے ہمیشہ کے لیے، جو شخص یہ الفاظ استعمال کرے گا تو شرع اس بات کی تمام جو محدثین ہیں، تمام علماء و فقہاء ہیں، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی، اور طلاق بتہ ہی ہوگی، طلاق ثلاثہ ہی ہوگی، طلاق غلیظہ ہی ہوگی، اور اس سے فارغ ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اس نے ہم ساری لفظ استعمال کر دیے تو یہ طلاق ہی ہو جائے گی. لہذا میرے بھائیوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح کی صورت میں جس قدر یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، استحکام پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، اگر یہ ٹوٹنے پر آ جائے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ یہ کچا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہم وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ نہ دیں جس کی وجہ سے بعض میں ہم کو پچھتانا پڑے. کوئی اس حوالے سے مزید بہت ساری تفصیلات ابھی باقی ہیں اور ٹائم ختم ہونے کو ہے، لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب بھی زندہ رکھے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی رہنمائی میں ہمیں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اور قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی دوسرا کوئی راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سے دور رکھے. واہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.